जम्मू प्रोविंस से दूर दराज से आए हुए लोग, खासकर मैंने देखा डोडा से डॉक्टर मुमताज बहुत सारी बच्चियों को साथ लाई है। यहाँ हमारी बहनें हैं पीछे, हमारे बुजुर्ग जवान, सबको मेरा आदाब, मेरा सत श्री अकाल, मेरा सलाम। आज जानते हैं आप कि आज 26वां हमारा पार्टी की सालगिरह है। हमने 28 जुलाई को ये सालगिरह कश्मीर में मनाई और आज जम्मू में मना रहे हैं, इसलिए मैं जम्मू खुद आना चाहती थी। मैं यहाँ, मुझे गर्मी में ज्यादा बोला नहीं जाता, कश्मीर में भी मैं बोल नहीं सकी 5 मिनट से ज्यादा, मगर मैं यहाँ आना चाहती थी। क्यों आना चाहती थी? मुफ्ती साहब कहते थे, मुफ्ती साहब कहते थे जो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात है, हमारी बेरोजगारी है, हमारी बेकारी है, हमारे पिछड़ापन है, ये आप इस वक्त क्यों आए? पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए। अब आ जाइए, आइए आइए आइए, चले बैठे। मुफ्ती साहब ये समझते थे कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, जो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के हालात खराब है, वो बहुत बड़ी वजह है जम्मू कश्मीर में तरक्की क्यों नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, हमारा पानी पूरे मुल्क को बिजली देता है। हमारे यहाँ नीलम है, नीलम जो बहुत महंगा पत्थर माना जाता है। हमारे यहाँ मार्बल निकलता है। हमारे यहाँ जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं, फिर भी हम पिछड़े हुए क्यों हैं? तो मुफ्ती साहब कहते थे जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, उसका समाधान दिल्ली में तो बाद में, पहले जम्मू से निकलना चाहिए। क्योंकि कश्मीर के लोग कुछ सोचते हैं, जम्मू के लोग कुछ सोचते हैं। कश्मीर के लोग यहाँ जाते हैं, जम्मू के लोग वहां जाते हैं। तो वो गर्मी के मौसम में जम्मू में बैठते थे और मैं बोलती थी, डैडी आप जम्मू में क्या करते हैं? कहते थे, महबूबा तुम नहीं समझती हो, जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक ही रास्ते पे नहीं चलेंगे, एक ही किस्म की सोच नहीं रखेंगे, जम्मू कश्मीर की समस्या का हल नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में यहाँ आई हूँ। मुझे मालूम है मुश्किलात बहुत हैं। कश्मीर की बात हम रोज करते हैं, कश्मीर की बात पूरे मुल्क के अंदर होती है, कश्मीर की बात ट्रंप भी करता है। ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी कश्मीर की बात करता है, मगर जम्मू की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। करते हैं जम्मू की बात, मगर कब करते हैं? जब इलेक्शन में वोट चाहिए होते हैं, तब कहते हैं असी जम्मू के वास्ते ये करांगे, वो करांगे, ऐसा करांगे, तुसी सानू वोट दो। जब वोट ले जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। अभी देखिए 2018 से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार, जम्मू कश्मीर में भी सरकार थी 2024 तक। मुझे बताइए जम्मू में कौन से प्यारे नारे हो गए? बताओ मुझे। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई ने यहाँ के लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। नीचे बैठिए प्लीज। कमर तोड़ के रख दी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा हमें वोट दो, हम मुफ्त बिजली देंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे साल के, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम ये जो हमारी माइंस हैं उसमें जो बाहर के लोग आके हमारी बाजरी, हमारा पत्थर निकालते हैं, हम इसको बंद करेंगे। मगर आज 1 साल होने को आया, बीजेपी ने क्या किया जिसको आपने 30 सीटें दी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया जिसको आपने 50 सीटें दी? कुछ भी नहीं। हमारी ये बहनें आई हैं, इनको पता है महंगाई की मार क्या होती है। मर्द कुछ कमाए न कमाए, इनको शाम को रोटी बना के रखनी होती है। बच्चों, बिजली की वजह से हमारे स्कूलों की हालत देखिए, फैन नहीं है हमारे स्कूलों में। वजह क्या है? वजह यह है
کہ جموں کشمیر میں جب تک امن نہیں ہوگا، شانتی نہیں ہوگی، تب تک حالات ایسے ہی رہیں گے، اور بی جے پی والے جموں والوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے، اور نیشنل کانفرنس والے جموں کشمیر کو اکٹھا بیوقوف بناتے رہیں گے۔ ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ جموں والوں نے دیکھا، ابھی جنگ کے دروازے سے ہم واپس آئے۔ پہلی بار جموں کے لوگوں نے دیکھا جنگ کیا ہوتی ہے۔ پہلی بار ہمارے پونچھ کے لوگوں نے دیکھا جب جنگ ہوتی ہے تو ہمارے بچے کیسے مارے جاتے ہیں، ہمارے لوگ کیسے مارے جاتے ہیں، حاصل کیا ہوتا ہے۔ اس لیے مفتی صاحب کہتے تھے، یہ جب جماعت بنائی تھی تو مفتی صاحب نے کہا میں جماعت اس لیے بنا رہا ہوں، میں کانگریس اس لیے چھوڑ رہا ہوں، میں جموں کشمیر میں امن بحال کرنا چاہتا ہوں، جموں کشمیر میں بندوق کا راج ختم کرنا چاہتا ہوں، جموں کشمیر میں حالات کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف امن چاہتے تھے، مگر بندوق کی وجہ سے نہیں، سختی کی وجہ سے نہیں، بلکہ امن سے، امن کے ساتھ عزت کی بات۔ کیا ہوتا ہے؟ امن کے ساتھ عزت کی بات۔ مفتی صاحب امن چاہتے تھے، اور وہی امن واجپئی جی چاہتے تھے۔ جب واجپئی جی کشمیر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان ہمسایہ ملک کے ساتھ حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واجپئی جی نے کوئی کشمیر کو اٹھا کے پاکستان کو تو نہیں دیا، بلکہ امن کی بات کی، جموں کشمیر کی ترقی کی بات کی۔ اور آج جنگ تو بند ہوئی پر ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا کل ٹرمپ نے کیا کہا؟ ٹرمپ نے کہا ہمارے ملک ہندوستان کی جو معیشت ہے، جو کیا بولتے ہیں ارتھ ویوستھا ہے، وہ مر چکی ہے۔ کیوں بولا ٹرمپ نے ایسا؟ ٹرمپ نے جرأت کیسے کی ہے بولنے کی؟ کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے، 80 کروڑ لوگوں کو ہم مفت راشن دیتے ہیں، نوکری نہیں دے سکتے کسی کو، مفت راشن دیتے تاکہ وہ بیچارے 2 وقت اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ ہمارے سکولوں کے حالات دیکھیے، ہمارے ہسپتالوں کے حالات دیکھیے، وہاں ڈاکٹر نہیں، دوائیاں نہیں، سکولوں میں فین نہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ پیسہ ہتھیار خریدنے کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جو پیسہ ہم بے روزگاری ہٹانے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، جو غربت دور کرنے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیونکہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ہم وہ پیسہ اس کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے مفتی صاحب کہتے تھے امن بحال ہوگا، پاکستان کے ساتھ دشمنی ختم ہو جائے گی تو ہم لوگوں کی غربت دور کر سکیں گے، لوگوں کو روزگار دے سکیں گے، لوگوں کو مفت بجلی دے سکیں گے، لوگوں کی غربت دور کر سکیں گے۔ کیونکہ جب تک آپ دشمنی نبھاؤ گے، پاکستان لگا ہوا ہے۔ پاکستان کا کیا ہے؟ وہ تو قرض کے اوپر ان کا ملک چلتا ہے، اور ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے، یہ ہاتھی کی طرح چلتا ہے، مگر جنگ کے جنون نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، جموں کشمیر کی سمسیا نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو کر سکتا ہے کر نہیں پاتا، کیونکہ اس کی ساری طاقت جنگ لڑنے میں اندر اور باہر میں خرچ ہو جاتی ہے۔ جو پیسہ ہمارے سکول کے لیے خرچ ہو، ہماری بے روزگاری کے لیے خرچ ہو، ہماری ماؤں بہنوں کی مشکلات دور خرچ کرنے کے لیے ہو، وہ پیسہ ہمیں ہتھیار خریدنے میں۔ اور اب کیا ہوا؟ اب ہم نے کہا جو ہی حملہ ہوگا ہم جنگ کریں گے۔ یعنی اگر کوئی بڑا ملک کل کو چاہے گا ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہونی چاہیے تو وہ کہیں کوئی دھماکہ کروا دیں گے کشمیر میں، جموں میں۔ کیوں؟ کیونکہ چین نے اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرنے ہیں، امریکہ نے اپنے ہتھیار بیچنے ہیں، اسرائیل نے اپنے ہتھیار بیچنے ہیں، جرمنی نے اپنے ہتھیار بیچنے ہیں، تو کس کو بیچیں گے؟ وہ تبھی بیچیں گے نا جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوگی۔ تو جنگ کرانا تو بڑا آسان ہے، آپ کہیں بم پھوڑ دو، جنگ ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، میں جموں کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، جو پی ڈی پی جماعت ہے یہ امن کی جماعت ہے۔ بڑا غصہ آتا ہے لوگوں کو جب میں امن کی بات کرتی ہوں۔ ہم لڑتے لڑتے اتنے کمزور ہو گئے ہیں
کہ ہمارا غریب دن ب دن غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے اور 2-3 امیر لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, آپ سب کو پتا ہے ان کا نام, آپ سب جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے, جو امیر ہوتے جا رہے ہیں مگر غریب سے ہوتا جا رہا ہے. سب سے زیادہ بے روزگاری جموں کشمیر میں, شراب بیچنے والا باہر کا پلاتے جموں والوں کو ہے. ہماری مائنز جو غریب لوگ یہاں نکالتے تھے باجرا ریت اسے, وہ بھی باہر والوں کو, ٹھیکے باہر والوں کو, بے روزگاری جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. تو کیسے چلے گا یہ سب؟ اس کا علاج کرنا ہے. تبھی مفتی صاحب کہتے تھے جموں اور کشمیر کے لوگوں کو ایک ساتھ چلنا پڑے گا, بیچ کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. جب مفتی صاحب نے راولا کوٹ کا راستہ کھولا, مظفر آباد کا راستہ کھولا, وہ کہتے تھے جموں سیالکوٹ بھی کھولو تاکہ ہماری باسمتی وہاں جائے. وہاں سے بندوق نہیں لانی, وہاں سے پیسہ لانا ہے. دشمنیاں ختم کرنی ہے. دشمنی سے کیا ملتا ہے؟ ووٹ. دشمنی سے ہم کو تو کچھ نہیں ملتا ہے, ہم کو لاشیں ملتی ہے, بچوں کی لاشیں, بڑوں کی لاشیں, جیسے پونچھ میں ہم نے دیکھا. مگر بی جے پی کو کیا ملتا ہے؟ ملک کے اندر ووٹ. ہندو مسلم کرو, مسجدیں توڑو. ابھی پرویز کو گولی مار دی, اس کے بعد ہمارا دوسرا ہندو بچہ وہ بھی, کیونکہ باہر سے بھی اب اتنے لوگ آئے ہیں, اتنی وہ گنڈا گردی کرتے ہیں, کوئی کنٹرول نہیں ہے. ابھی تک اس سال میں ٹرائبل کمیونٹی, گجر کمیونٹی کے آدھا درجن لڑکے جو ہیں وہ مارے گئے. کشمیر میں, کلگام میں, یہاں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بھئی ہم جموں کشمیر کے لوگ تو ایسے رہتے ہیں, ہندو مسلمان سکھ عیسائی. میں نے بچپن یہاں گزارا ہے, مجھے کبھی ہندو مسلمان میں فرق نہیں لگا. مگر چونکہ بی جے پی کا کھانا پینا صرف ہندو مسلم ہے, اس لیے اگر جموں کے لوگ اب بھی نہیں جاگیں گے, جو آپ کے حالات ہیں, جو آپ کے مشکلات ہیں, پچھلے 6 سال سے 2019 370 ختم کرنے کے بعد جموں کے لوگ دیکھیں ان کے حالات کہاں پہنچے ہیں. میں نے کہا کشمیر کی بات سب کرتے ہیں, بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے. امریکہ میں کشمیر کی بات ہوتی ہے, ملک میں کشمیر کی بات ہوتی ہے. جب بی جے پی والے کہتے ہیں ہم نے 370 ختم کیا, اور جموں کی بات کون کرتا ہے؟ الیکشن کے بغیر جموں کی بات کون کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ. آپ اپنا حال دیکھو, ہمارے کسانوں کا حال. ان کو آب پاشی کے لیے پانی نہیں ہے, کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہمارے یہاں ڈرگ ایڈکشن اتنی زیادہ ہے, کوئی پوچھتا نہیں. ریڈی والا بھی باہر سے آ گیا, آٹو والا بھی باہر سے آ گیا, ٹھیکیدار بھی باہر سے آ گیا, نوکری میں لوگ بھی باہر سے آتے. تو جموں کا جائے گا تو جائے گا کہاں؟ اس لیے آج میں آپ لوگوں سے